ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم ربي زدني علما وألحقني بالصالحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا صدق اللہ العظیم۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 52۔ گزشتہ درس تھا کہ فلا تطع الکافرین، تو آپ کافروں کے بعد ہرگز نہ مانیں اور ان سے جہاد کیجیے، انہیں دعوت اسلام کیجیے۔ اللہ وہ ہے، وہی اللہ ہے جس نے مرج البحرین، ملے ہوئے دو دریا کو روانہ کیا۔ ھذا عذب فرات، ایک جو ہے یہ انتہائی میٹھا نہایت شیریں، اور دوسرا وھذا ملح اجاج، اور یہ دوسرا جو ہے انتہائی کھاری اور نہایت تلخ۔ اپنے سمندر کا پانی دیکھا کیسے بالکل کھارا۔ وجعل، بنایا رب نے بینہما، دونوں کے درمیان برزخ، ایک پردہ جو ہمیں نظر نہیں آتا، وحجرا محجورا، اور رکی ہوئی آڑ بنائیے کہ یہ پانی ایک دوسرے کی طرف، میٹھا کھارے کی طرف، کھارا میٹھے کی طرف نہیں جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ارشاد فرمایا اللہ کریم وہی ہے، اللہ کی قدرت اس میں یہ ہے کہ جس نے دنیا کی کوئی طاقت اس طرح نہیں کر سکتی۔ ایک پیالے میں ایسے کرے کہ دو قسم کی مادہ چیزیں مایا چیزیں ڈال دیں اور وہ ایک دوسرے سے مکس نہ ہو، دودھ اور پانی ڈال کے صرف پیالے میں کر دے، وہ مل جائے گا۔ اور وہ دریا رواں دواں ہیں، اور کئی میلیں تو کیسے چل رہا ہے، وہ یہ والا ادھر نہیں جا رہا، یہ والا ادھر نہیں۔ اللہ کریم فرماتا، تم نے کبھی سوچا بھی ہے انسان کہ اللہ وہی تو ہے؟ ہاں، اللہ اکبر۔ ہاں، جس نے دو سمندروں کو ملا دیا، ان میں سے ایک کا پانی میٹھا نہایت شیریں اور دوسرے کا کھاری نہایت تلخ ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں اللہ کریم نے اپنے قدرت سے نظر نہ آنے والا ایک پردہ اور رکی ہوئی آڑ بنا دی، تاکہ ایک کا پانی دوسرے میں مل نہ سکے، یعنی میٹھا کھاری ہو، نہ کھاری میٹھا، نہ کوئی کسی کے ذائقے کو بدل سکے، جیسا کہ دجلہ دریائے شور میں میلوں تک بہتا چلا جاتا ہے اور ان کے ذائقے میں کوئی تغیر نہیں آتا۔ شان قدرت ہے۔ وفی کل شیء آیۃ انہ تدل انہ واحد، ہر چیز میں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ کہتے تم نے کبھی سوچا بھی ہے کہ اللہ وہی تو ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر مزید فرمایا وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہی تو ہے، خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، فَجَعَلَهُ نَسْبًا وَصِهْرًا، پھر اس انسان کے رشتے نسبی اور سسرالی رشتے مقرر کیے، نسبی رشتے، سسرالی رشتے۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اے محبوب تیرا رب قدرت والا ہے۔ ارشاد فرما اللہ کریم وہی ہے جس نے گوشت، ہڈیوں، پٹھوں، رگوں اور خون سے مرکب اچھی صورت پر انسان کو یعنی نطفے سے بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، انسان کو ہم نے عزت دی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، سب سے خوبصورت انسان کو بنایا کائنات میں۔ پھر اس کے نسلی رشتے اور سسرالی رشتے بنا دیے تاکہ ان کی نسل چلے، اور تمہارا رب
بڑی قدرت والا ہے کہ اس نے ایک نطفے سے مختلف اعضاء والے، جدا جدا طبیعتوں والے، غصے والے اور اچھے طبیعت والے، کالے گورے، طاقتور کمزور، مختلف انسان بنائے، قدرت والا ہے۔ طرح طرح کے اخلاق والے، مذکر اور مؤنث، دو قسم کے انسان پیدا کیے۔ تو جو ایسے انسان ہو اور ان کے علاوہ اور بے شمار چیزوں کو پیدا کرنے پر قادر ہے، وہی اس کا حقدار ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، اس کے سامنے سر بسجود ہو جائے، صرف اسی کی بندگی کی جائے۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ کافر یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ما ان غیر ذوی العقول، ما غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، من عقل مندوں کے لیے آتا ہے۔ ان پتھروں کی عبادت کرتے ہیں ما لا ينفعهم، جس کی عبادت سے انہیں فائدہ نہیں ہوتا، ولا يضرهم، اور نہ ان کی نہ عبادت کرنے سے تکلیف۔ اللہ کی بات کرو فائدہ، عبادت نہ کرو جہنم، بتوں کی عبادت کرو فائدہ نہیں ہے، عبادت نہ کرو نقصان نہیں ہے۔ یہ ایک اعتراض کا جواب میں نے دے دیا۔ اعتراض کیا تھا کہ بھئی پتھروں میں تو فائدے بھی ہے نقصان بھی ہے۔ پتھروں میں فائدے ہیں نا، فائدے ہیں بھائی، بہت سارے فائدے۔ ہاں یہاں پہ آپ نے لگایا نہیں ہے، فائدے نہیں ہے، گھر نہیں بنائی، کتنے فائدے، ہزاروں فائدے۔ لیکن یہ فائدے مراد نہیں ہے کہ تم نے ان کو خدا بنا رکھا، اس کی عبادت میں فائدہ نہیں ہے اور اس کو عبادت نہ کرو نقصان نہیں، یہ مراد ہے۔ یہ اعتراض سے میں نے جواب دیا۔ ورنہ پتھروں تو اگر فائدہ نہیں ہے تو انسان اتنے مہنگے مہنگے کیوں خریدتے پتھر؟ زمرود بھی ایک پتھر ہے، یاقوت بھی ایک پتھر ہے، کتنے مہنگے مہنگے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں فائدہ اور نقصان رکھا ہے، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن جو انہوں نے بت پرستوں نے جو سوچا وہ غلط ہے۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر اپنے رب کے مقابل میں شیطان کو مدد دیتا ہے، یعنی جس بات سے شیطان خوش ہوتا ہے یہ شیطان کی مدد ہے اور اللہ کے خلاف ہو گیا۔ توحید کے دلالت بیان فرمانے کے بعد اس آیت سے اللہ کریم نے بتوں کی پوجا کرنے میں مشرکین کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ مشرک اللہ تعالیٰ کے سوا ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں جو عبادت کرنے کی صورت میں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے، اور ان کی عبادت کرنا چھوڑ دینے کی صورت میں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، جبکہ وہ لوگ اس رب تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑے ہوئے ہیں کہ جس نے انہیں اس نعمت ایسے نعمت عطا فرمائی جو انسان کا عقل دنگ رہ جاتا ہے، کہ ان میں سے چھوٹی سی نعمت بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور عطا۔ آنکھ کے پتلی میں اللہ نے دیکھنے کی قوت پیدا کی، کیا آج تک کوئی پیدا کر سکتا ہے؟ یہ نظام جب خراب ہو جاتا ہے نا، آج تک سائنسدان لگے ہوئے ہیں، بولے بھائی یعنی یہ جو پیچھے سے روشنی آ رہی ہے یہ جب بھی ختم ہو ختم۔ اللہ اکبر۔ اس کان میں جو قوت سماعت ہے آج تک ڈاکٹروں کے اندر یہ قوت ہے۔ اس دماغ کے اندر جو سوچنے کی قوت ہے، اس منہ میں یہ جو ذائقے کی قوت ہے، یہ کوئی پیدا کر سکتا ہے؟ ڈاکٹر حیران ہو جاتے، بھئی اگر یہ قوت ذائقہ گیا بولا بد گیا۔ اس ہاتھ میں چھونے کی قوت ہے، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ یہ چھونے کی قوت ختم ہوتی ہے، پھر وہ گرم چیز اٹھا لیتا ہاتھ جل جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ بھی ایک قوت ہے، قوت لامسا کہتے ہیں۔ ناک میں سونگھنے قوت اللہ نے دے دی، آپ اب سوچ سکتے ہیں کہ یہ کیسی قوت ہے۔ وہیں تو رب ہے کہ ایک چھوٹی سی نعمت اے انسان تو نے کبھی سوچا ہے؟ ہاں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انس و جنس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا،
ارشاد فرمائے کہ کافر اپنے رب کریم کے مقابلے میں شیطان کا مددگار ہے، کیونکہ بت پرستی کرنا شیطان کی مدد ہے۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اللہ کریم فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو صرف خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنایا، بھیجا ہے کہ آپ نیک لوگوں کو خوشخبری سنائیں، نافرمانوں کو ڈر سنائیں کہ تم جہنم میں جاؤ گے، اور جو نیک لوگ بولو تمہیں اللہ کا وعدہ ہے جنت میں جاؤ گے۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر، آپ انہیں کہہ دے کہ اے لوگو میں تمہیں اس تبلیغ پر اللہ کے وحدانیت، یہ جو میں تمہیں کہتا ہوں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ علماء انبیاء کے ورثاء ہیں، یہ دین کی تبلیغ پر پیسے نہیں مانگتے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا فرد نہیں ہے کہ وہ 20 سال 30 سال 40 سال اس کو تجربہ ہو جائے بغیر پیسے کے وہ دوسروں کو فائدہ دے، سوائے علماء کے، کہ ان کے اندر اللہ نے قوت پیدا کیے اور صرف تبلیغ بھی نہیں کرتے۔ ہر مسلمان کا بیٹا جو بھی کہتا ہے میں پڑھتا ہوں، کسی بھی مدرسے میں چلا جائے وہ کہتے ہیں بھائی کھانا بھی ہم دیں گے، کپڑے بھی ہم دیں گے، پھر بھی وقت کے فرعون ہی علماء کا پیچھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں یار یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے، یہ کہاں سے کھاتے ہیں، کہاں سے پیتے ہیں۔ یہ وقت کے منافقین ہے، یاد رکھیو کون ہے؟ مدرسوں کے خلاف جو بھی گندی سوچ رکھتے وقت کا منافق ہے، قرآن کہتا ہے۔ جو بھی یہ کہتے ہیں کہ مدرسوں پر خرچ نہ کرو اور ان کے خلاف سازش کرو، بولو تیرا تو بیڑا غرق ہو گیا، تیرا تو، اگر کوئی غلط ہے وہ الگ بات ہے، لیکن اگر آپ کے ذہن میں یہ، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ مولوی کو دیکھ کر اس کے اندر منافقانہ سوچ آتی ہے، ایسے ہاں بلا ثبوت کے، اگر ثبوت آگا تو میں بھی بولتا ہوں آپ بھی بولتے ہیں بھائی تو نے، وہ اس لیے کہ ہم علماء کا ساتھ دیتے کہ بھائی تو علماء حقانین ربانین کو بدنام کر رہا ہے، ہم اس لیے بولتے ہیں، لیکن ایسے نہیں کہ میں نے مولوی کو دیکھا فری میں دیکھا، نہیں بھائی اگر مجھے ثبوت نہیں ہے تو پھر تو میں ظن المؤمنین خیرہ، میں بولوں گا بھائی یہ بھی ماشاءاللہ یہ ان لوگوں میں سے ہے جو دوسروں کے بچوں کی حفاظت کرتا ہے۔ دنیا میں علماء کا طبقے کے علاوہ کوئی دوسروں کے بچوں کا بڑے وقت کا بادشاہ کیوں نہ ہو، وزیر اعلیٰ کیوں نہ ہو، علاقے کا بڑا کیوں نہ ہو، لیکن اپنے بچوں کی سوچ رکھتا ہے سوائے علماء کے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اب دنیا اس بات کی گواہ ہے کہ بھائی یہ کروڑوں بچے پڑھتے مدرسوں میں، یار ان کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ مولوی یوں کرتا ہے بیٹے آپ کے پاس کچھ نہیں، آ جاؤ ہم ہیں نا۔ ایسے دل والے اللہ نے پیدا کیے۔ کئی منافق لوگوں نے مولوی کی نا تصویر کو چھوڑ ڈال دیا، ہاں دیکھنے کا نظریہ، سوچنے کا نظریہ وہ غلط ہی بنا۔ ارے یہ تو پتہ قیامت کے دن چلے گا کہ ہارے کون اور جیتے کون۔ اللہ کریم فرماتا ہے میں نے جتنے بھی انبیاء بھیجے، اے محبوب آپ بھی ان سے کہہ دو میں تمہیں تبلیغ کرتا ہوں، تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، الا من شاء۔ اللہ کریم کیا فرماتا ہے؟ لیکن جو چاہے ان یتخذ الی ربی سبیلا، بس میں کہ وہ اللہ کی طرح دین کی طرف آئے، ہم یہ چاہتے ہیں بس کہ تم جہنم سے بچ جاؤ۔ اے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو ایمان و اطاعت پر جنت کی خوشخبری دینے والا اور کفر و معصیت پر جہنم کے عذاب کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ اے حبیب آپ ان مشرکوں سے فرما دے کہ میں وحی کی تبلیغ پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، لیکن جو چاہے اپنے رب کریم کے طرف راستہ اختیار کرے اور اس کا قرب اور اس کی رضا حاصل کرے۔ مراد یہ کہ ایمانداروں کا ایمان لانا اور ان کی اطاعت الہی میں مشغول ہونا ہی میرا اجر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ان پر اجر عطا فرمائے گا، اس لیے کہ امت کے نیک لوگوں کے ایمان اور ان کے نیکیوں کا ثواب انہیں بھی ملتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کو جن کی ہدایت سے وہ اس رتبے پر پہنچے ہیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي، اس زندہ ذات پر بھروسہ کیجئے، لا يموت، کہ کبھی اس کے لیے موت نہیں ہے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ،
اور اس کے تسبیح پاکی کے ساتھ اس کی تعریف کریں. وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے وہی کافی ہے. تو اپنے حبیب کو حکم دیا کہ آپ ان مشرکوں سے فرما دے میں وحی کی تبلیغ پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا. اور اس آیت میں حکم فرمایا کہ آپ تمام امور میں صرف اللہ پر بھروسہ فرمائیں. چنانچہ ارشاد فرمائے کہ اے حبیب علیہ السلام آپ اس زندہ پر بھروسہ کریں جو کبھی اس کے لیے موت نہیں ہے. اس پر بھروسہ کرنا چاہیے کیونکہ مرنے والے پر بھروسہ کرنا عقل مندی کی شان نہیں. اور آپ اس کی حمد کرتے ہوئے پاکی بیان کریں اور اس کے اطاعت اور شکر بجا لائیں. اور اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے وہی کافی ہے. اسے کسی کا گناہ چھپ سکتا ہے اور نہ کوئی اس کی گرفت سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. الذی خلق السماوات والارض، وہ قدرت والا ذات، بدیع السماوات، فاطر السماوات، خلق السماوات، زمین و آسمان کو اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے، فی ستۃ ایام، صرف 6 دنوں میں پیدا کیا. ثم استوى علی العرش، پھر اللہ کریم نے استوا فرمایا جیسے اس کے شان ہے عرش پر. الرحمن فاسأل به خبیرا، بڑا مہربان جاننے والے سے اس کی تعریف پوچھئے. فاسأل به خبیرا، کیا مقصد؟ ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم وہی ہے جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے صرف 6 دن میں بنائے. اس سے مراد یہ ہے کہ 6 دن کی مقدار میں بنائے، کیونکہ اس وقت رات دن اور سورج تو تھے بھی نہیں، اور اتنی مقدار میں پیدا کرنا اپنے مخلوق کو آہستگی اور اطمینان کی تعلیم دینے کے لیے ہے. ورنہ وہ ایک لمحے میں وہ تو کن فیکون ہے. آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کرنے کے بارے میں مزید ہم نے سورہ نمبر 7 آیت نمبر 54 میں وہاں پہ ذکر کیا، اور قرآن میں ذکر تھا، ہم نے اس کی تفسیر بتائی. استوا العرش، عرش پر استوا فرمایا. علماء فرماتے کہ استوا اور اس طرح کی جو چیزیں قرآن پاک کی آیت میں ذکر ہوئی ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی کیفیت کے درپے نہیں ہوتے. یہ جو 2 نمبر لوگ ہیں وہ اس قسم کے متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. عوام کو گمراہ کرنے والے خود بھی گمراہ کیونکہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، اس کا معنی صرف اللہ ہی جانتا ہے. یہ تو متشابہات میں سے ہے، ان کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. بعض مفسرین استوا کو بلندی اور برتری کے معنی میں لیتے ہیں اور بعض استعلاء کے معنی میں، لیکن پہلا قول ہی زیادہ مضبوط اور سلامتی والا، یہ نہیں کہ اس کے حقیقی معنی اللہ ہی جانتا ہے. اللہ کے عرش پر استوا، اس کے متعلق زیادہ گفتگو کرنا یہ گمراہ لوگ کام ہے. بس وہ کما یلیق بشانی، بات ختم ہو گئی. اس کے پیچھے مزید گفتگو کرنا یہ صحیح نہیں ہے. اللہ کریم فرماتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ سجدہ کرو رحمان کے لیے، کہتے ہیں رحمان کون ہے؟ کہ ہم سجدہ کریں اس کو جو تو ہمیں حکم دیتا ہے، اور ان کی نفرتیں بڑھ جاتی ہیں. یعنی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے فرمائیں کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں رحمان کیا ہے؟ کیا ہم اس سے سجدہ کر لیں جس کا تم ہمیں کہہ دو؟ اس سے ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ رحمان کو جانتے نہیں، اور اناد کی وجہ سے ان کا یہ کہنا باطل ہے، کیونکہ لغت عرب کو جاننے والا خوب جانتا ہے کہ رحمان کے معنی نہایت رحم والا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کی صفت ہے. آیت کے آخر میں ارشاد فرمائے کہ مشرکوں کو سجدہ کرنے کا حکم دینا ان کے لیے اور زیادہ ایمان سے دوری کا باعث ہے کہ یہ اور اناد میں آ جاتے ہیں. تو یہاں سجدے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی بندگی، یعنی اسم جز کا مراد کل ہے کہ اللہ کی عبادت کرو. پہلے اللہ کو واحد لا شریک، اس کے بعد رب کی عبادت کرو. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 1 آیت نمبر 21. اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے. تو پہلا اللہ کو واحد لا شریک مانو، ایمان لاؤ. پھر تمہاری زندگی کا مقصد کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. تو یہ والی آیت مقدسہ
کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب بھی ان سے کہا جاتا ہے، قیلہ ویسے ماضی مجہول ہے لیکن اذا نے اس کو مضارع بنا دیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 1 آیت نمبر 13، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے لوگ صحابہ، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم ان بیوقوفوں جیسے، یہ آپس میں کہتے، صحابہ کو بیوقوف کہتے، صحابہ کے بارے میں جنہوں نے زبان دراز کی وہ کون ہے؟ منافق۔ منافق کہاں جائیں گے؟ جہنم کے نیچے، واد ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، صحابہ کو بیوقوف، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاں تو یہاں ان سے کہا، جب بھی ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، بتوں کو چھوڑو، اللہ کے لیے نماز پڑھو، اسجدوا للرحمن، تو یہ کہتے ہیں رحمان کون ہے؟ ہر درمی سے، عناد سے، کیا ہم سجدہ کریں اس کو جو تو ہمیں حکم دیتا ہے؟ ان کے اور عناد، کیونکہ ان کے اندر انا کے مسائل تھے، یہ سمجھتے تھے کہ ہم بڑے بٹیرے ہیں، وڈیرے ہیں، فرعونی ہیں، قارونی ہیں، تو تکبر عزازیل راخوار کردن با زندان لعنت گرفتار کردن، تکبر نے شیطان کا کیا حشر کر دیا، لعنت کے زندان میں گرفتار ہو گیا۔ تو جن کے اندر انا کے مسائل ہیں، جن کے اندر ہوائیں بھری ہیں، اور ہوا کس کے پاس بھری ہوئی ہے؟ تکبر کے، جس کے پاس 2 پیسے ہیں، اور پیسہ تو قارون کے پاس بھی تھا۔ اچھا انسان وہ ہے جن کے اندر اخلاق ہیں، پیسے آنے سے بھی ان کا دین نہ بگڑے، لیکن اللہ کریم فرماتا ہے کہ اس لیے میں رزق میں فراوانی نہیں کرتا۔ بہت سارے لوگ شریف اس لیے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، پیسہ جیسے آتا ہے جیسے غبارہ، ہر غبارہ زمین پہ رکا ہوا ہے، لیکن جب اس کے اندر پھونک مارو وہ ہوا میں کیونکہ ہوا جاتی ہے نا، تو یہ پیسہ ہوا ہے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات سے بہرمند فرمائے۔ آخر میں ہم نے آیت 60 نمبر آیت پڑھی، اس میں ابھی دعا کے بعد سجدہ کریں گے، اور کل انشاءاللہ آخری رکوع اس کا شروع ہو رہا ہے۔ کریم اللہ سے قرآن پاک کی سننے اور اس بار بار پڑھنے، اس پر عمل کر کے پھر دوسری دنیا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے یا رب۔ وصلی اللہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ۔